إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیو، حج کے مسائل اور حج کی عبادت سے متعلق دروس کا یہ سلسلہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارا پڑاؤ ہے حج کے آخر میں جو طواف کیا جاتا ہے، جسے طواف وداع کہتے ہیں، اسی کے تعلق سے آج کے اس درس میں انشاءاللہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اور بات اس سے پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ 11 اور 12 اور 13 ذی الحجہ کو، یعنی جسے ایام تشریق کہا جاتا ہے، مینا میں رات گزارنا اور تینوں جو جمرات ہیں ان کو کنکڑیاں مارنا، یہ جو ہے کام رہتا ہے، ایام تشریق کا یہ کام ہے، اس کی تفصیلات جو ہے آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں، اور رمی جمرات کے تعلق سے بھی، کنکڑیاں مارنے کے تعلق سے بھی تفصیلات آپ کے سامنے ذکر کی جا چکی ہیں۔ بس اتنی سی بات اس میں رہ گئی تھی کہ یہ 3 دن جو کنکڑیاں مارنے کا ہے یا مینا میں رات گزارنے کا ہے، اگر کوئی شخص اسے جلدی ہے اور 2 دن میں ہی واپس جانا چاہتا ہے تو شریعت نے اس کے لیے یہ گنجائش رکھی ہے، یہ آسانی رکھی ہے کہ وہ 2 دن ہی مینا میں رات گزار کر کے 2 دن ہی کنکڑیاں مار کر کے تینوں جمرات کو وہ جا سکتا ہے، اپنے گھر کو روانہ ہو سکتا ہے، وہ وہاں سے نکل جائے گا، پھر طواف وداع کر کے، یعنی جسے رخصتی کا طواف کہتے ہیں، اس کے بعد وہ جو ہے چلا جائے گا۔ اگر جانا ہے تو، لیکن ابھی جانا نہیں ہے، کوئی سفر ان کا شیڈول نہیں ہے اس وقت، ابھی رہنا ہی ہے ان کو، تو ایسے لوگوں کو آسانی کے لیے صرف 2 دن سے، اب 3 دن کون رہے گا، 2 ہی دن رہ کے چلے جائیں، تو یہ چیز غیر مناسب ہوگی۔ ان کے لیے تو یہی ہے کہ وہ ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ پورا جو ہے وہاں پہ جو ہے تینوں تاریخ، تینوں دن جو ہے وہاں، تینوں راتیں وہاں پہ گزاریں، اور دن میں جو کنکڑیاں مارنے کا حکم ہے اس کو بجا لائیں، یہی اس کا طریقہ ہے۔ اب اس کے بعد اب آخری چیز جو حج سے متعلق، حج یہاں تک ہو جاتا ہے، اب آخری چیز کیا ہوتی ہے کہ جب حج ہو گیا ہے تو اب مکہ سے رخصت ہو جائیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ مکہ سے رخصتی ہر آدمی کی ایک ہی وقت میں شیڈول نہ ہو، پہلے بھی ہو سکتا ہے اس طرح سے رہا ہو کہ حج کرنے کے بعد بھی اگر کوئی مکے میں اسے کچھ دن رہنا ہے تو مکے میں ویسے ہی رہے، اور ابھی رخصتی کا طواف وہ نہیں کرے گا۔ جب مکے سے جانا ہوتا ہے تبھی رخصتی کا طواف ہوتا ہے، طواف وداع ہوتا ہے، اور یہی حج کے احکام میں یہی وہ آخری جو ہے حکم ہے، آخری مسئلہ ہے، آخری کام ہے جو ایک حاجی کے لیے کرنا ہوتا ہے، جسے طواف وداع کہا جاتا ہے۔ تو طواف وداع کے تعلق سے جو بعض روایتیں آئی ہوئی ہیں، بعض حدیثیں آئی ہوئی ہیں، ان میں سے بعض جو ہے حدیثیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، پھر جو ہے فقہا کا، ائمہ کرام کا، صحابہ اور تابعین کا اس سلسلے میں کیا خیال رہا ہے، ان کی کیا رائے رہی ہے،
وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پہلے اس مسئلے سے تعلق رکھنے والی احادیث ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو ایک حدیث ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ کان الناس ینصرفون فی کل وجہ، کہ لوگ جو ہے حج کے بعد ایسے ہی جس کا جدھر جو ہے منہ سمایا کہتے ہیں اردو میں محاورے میں، کہ جدھر جس کا چہرہ رہا، جو اس کا جو ہے جو بھی اس کے لحاظ سے جہاں سے بھی اسے جانا ہو اور جو بھی اس کا راستہ ہے، وہ سب جو ہے اپنے اپنے اس کے لحاظ سے آدمی چلا جایا کرتا تھا، حج کیا اور حج کر کے اپنے جو ہے علاقے کی طرف، اپنے شہر کی طرف، اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ لا ينفر احد حتى يكون آخر عہدہ بالبیت، کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی مکہ سے روانہ نہ ہو، واپسی کا سفر نہ کرے، واپسی کے لیے رخت سفر نہ باندھے، یہاں تک کہ اس کا آخری معاملہ وہ بیت اللہ سے ہو۔ اس کا معنی یہ ہے، یہ ہم نے تھوڑا ترجمہ کیا آپ کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری کام جو اسے ہے وہ یہ ہے مکے میں، کہ مکے میں وہ اللہ کے گھر کا طواف کرے اور اس کے بعد جائے۔ مکے سے اب جانا ہے، واپسی ہے، تو واپسی میں اللہ کے گھر کا طواف کر کے جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہیں سے یہ مسئلہ جو ہے اہل علم نے مستنبط کیا ہے، یہ مسئلہ اخذ کیا ہے، یہ مسئلہ لیا ہے کہ طواف وداع، رخصتی کا یہ طواف واجب ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے مکے سے روانگی سے منع فرمایا ہے، تو اس لحاظ سے اس کو وجوب کا درجہ ملے گا۔ تو یہ حدیث جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی ہے، یعنی سنن ابی داود میں، سنن ابن ماجہ میں، مسند احمد میں، تو حدیث کی جو ہے بیشتر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ، ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اومر الناس ان یکون آخر عہدہم بالبیت، جو سمجھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان سے، جس کا ذکر ابھی آپ کے سامنے آیا، تو اس کو جو ہے سمجھ کر کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا گیا، اومر الناس، لوگوں کو حکم دیا گیا۔ الناس سے مراد وہ لوگ جو حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہ لوگ، اور اومیرا حکم دیا گیا۔ تو یہ جب کوئی صحابی یہ کہے کہ حکم دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکم دینے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے اسے مرفوع حدیث کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ لوگوں کو حکم دیا گیا کہ ان کا آخری معاملہ حج کے تعلق سے اور جو ہے مکے سے روانگی کے تعلق سے آخری معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے گھر سے تعلق رکھنا چاہیے، یعنی اللہ کے گھر کا طواف کریں، اور طواف کے بعد پھر جو ہے اپنے اپنے شہروں، علاقوں اور ملکوں کو روانہ ہو۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں الا انہ خفف عن المرأة الحائض، مگر یہ کہ یہ طواف وداع، رخصتی کا طواف، اسے ہلکا کر دیا گیا ہے حائضہ عورتوں سے، یعنی اگر عورت حیض اس کو آ جائے، حیض کا خون آ جائے، اور اس نے 10ویں ذی الحجہ کو یا اس کے بعد طواف افاضہ کر لیا تھا،
طواف زیارہ، طواف افاضہ جسے کہا جاتا ہے، جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے، اگر اس نے یہ کر لیا تھا اور اس کے بعد اس کو حیض کا خون آ گیا تو اس کے لیے یہ رخصت ہے کہ وہ جو ہے جا سکتی ہے، سفر کر سکتی ہے، اور حج میں طواف وداع یعنی آخری طواف یہ اس کے لیے واجب اور فرض نہیں رہ جاتا ہے۔ تو یہ ہے معاملہ میرے بھائیوں، اور اس کے تعلق سے بات ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے۔ تو یہ تھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ ایک دوسری روایت میں جو کہ مسند احمد کی ہے، یہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہی کی حدیث ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دیا ہے حائضہ عورتوں کو کہ حائضہ عورت یہ اللہ کے گھر کا طواف کرنے سے پہلے ہی اپنے وطن کو واپس جا سکتی ہے اگر اس نے طواف افاضہ کر لیا ہے، یعنی اگر طواف افاضہ نہیں کیا ہے، جو 10ویں ذی الحجہ کو ایک طواف کرنا ہوتا ہے، جس کے بارے میں نے آپ سے یہ بھی ذکر کیا پہلے کہ وہ بعد میں ایام تشریق میں بھی یہ طواف کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ طواف کر چکی ہے عورت اور اس کے بعد حیض کا خون آیا ہے، تب وہ اپنے گھر چلی جائے گی اور طواف وداع کرنے کے لیے رکنے کی، انتظار کرنے کی، حیض کا خون ختم ہونے کے انتظار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے، تو اس سے یہ بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو ہے طواف وداع عورتوں کے حق میں، اگر عورت وہ جو ہے اس کو ماہواری خون آ گیا ہے، یا کہہ لیجئے کہ عورت حائضہ ہو گئی ہے، تو اس کے اوپر اس کا وجوب، اس کا فرض ہو، اس کا واجب ہونا یہ باقی نہیں رہتا ہے، اور اس کو رخصت ہے۔ اس کے لیے شریعت نے یہ آسانی رکھی ہے کہ وہ وہاں سے چلی جائے، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ہی آتی ہے تو ان کے ساتھ وہ چلی جائے، اور اس کی وجہ سے سب کو رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ رخصت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی ہے، اس کے بارے میں وہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا، جسے ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کے ساتھ آپ کی بیویاں تھیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اما صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بیویاں بھی تھیں، میں نے ساری بیویوں کا نام نہیں لیا ہے، بس یہ بتانا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بتاتی ہیں کہ اما صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حیض کا خون آ گیا تھا۔ اب جو ہے حیض کا خون آ گیا، لیکن یہ طواف افاضہ کرنے کے بعد آیا تھا، تو یہ بیچاری بیٹھ کے یہ بھی رو رہی تھی، پریشانی ہوئی جو ہے، اور یہ پریشانی اور اس کا ذکر جو ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کہ اما صفیہ یہ جو ہے کیا ہو گئی ہیں، حیض سے ہو گئی ہیں۔ ذکر کیا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی جو ہے سوتن کے تعلق سے، اما صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے کہ یہ حیض سے ہو گئی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سن کر کے، احابستنا ہی، کیا یہ ہمیں روکنے کا سبب بن جائے گی؟ یعنی کیا اس کی وجہ سے ہمیں رکنا پڑ جائے گا؟ اب انتظار کریں ان کا کہ حیض ختم ہو جائے، اس کے بعد یہ طواف کریں، اور طواف کرنے کے بعد تب جو ہے یہاں سے ہم جائیں، ہم ان کے انتظار میں رہیں؟ کیا ہمیں رکنا پڑ جائے گا؟ یہ آپ نے کیوں کہا؟ کیونکہ آپ کو یہ علم نہیں تھا
کہ انہوں نے طواف افاضہ کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو آپ یہ سمجھے کہ شاید طواف افاضہ نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے، کیونکہ طواف افاضہ نہ کیے ہوئے ہوں تو رکنا پڑے گا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ اگر عورت کو حیض کا خون آ جاتا ہے اور طواف افاضہ ہو جو ہے 10ویں ذی الحجہ کو نہیں کر سکی تو ایام تشریق، اور اس میں بھی اگر نہ کر سکے، اس کا حیض کا خون ختم نہیں ہوا، تو اس کے بعد بھی جب حیض کا خون ختم ہو جائے گا تو اسے وہ طواف کرنا ہے، اس کے لیے اسے رکنا پڑے گا۔ یاد رہے، اس کے لیے طواف افاضہ کے لیے رکنا پڑے گا، لیکن طواف وداع کے لیے رکنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انہوں نے طواف افاضہ کر لیا ہے، تب آپ نے کہا کہ جو ہے یعنی طواف افاضہ کے بعد ان کو حیض آیا۔ جب اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ اطلاع دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے کہا فَلْتَنْفِرِدَ، تب تو کوئی بات نہیں، تب تو یہ ہمارے ساتھ چلے۔ یعنی طواف وداع کا اگر صرف مسئلہ ہے تو عورت کے لیے اگر وہ حیض اس کو آ جائے تو اس کے لیے طواف وداع ضروری نہیں رہ جاتا ہے۔ تو یہیں سے رخصت کی بات سمجھ میں آتی ہے، جس کا ذکر کیا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے۔ تو پوری حدیثیں ہم نے جو اس سلسلے کی جو روایتیں تھیں، صحیح روایتیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں، اور مسئلہ بھی بہت حد تک کلیئر ہو چکا ہوگا۔ یہی ہمارا طریقہ ہوتا ہے، یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ منہج اہل حدیث، تو یہی اہل حدیث علماء کا طریقہ ہوتا ہے۔ اہل حدیث علماء کبھی بھی ایسا نہیں کرتے ہیں کہ پہلے مسئلہ بیان کر دیں اور پھر اس کے بعد اس کی دلیل کے طور پر جو ہے کوئی حدیث آیت پیش کریں، ایسا نہیں کرتے ہیں۔ پہلے کیا کرتے ہیں؟ حدیث پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، اور اس حدیث سے جو مسئلہ سمجھ میں آتا ہے وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور یہ طریقہ ہے ان کا۔ جبکہ جو ہے آپ جو چاروں فقہ ہیں ان کا، چاہے فقہ حنبلی ہو، فقہ شافعی ہو، فقہ مالکی ہو، فقہ حنفی ہو، ان چاروں جو ہے فقہی مذاہب کا منہج اور طریقہ یہ ہے کہ یہ پہلے اپنی فقہی کتابیں پڑھتے ہیں جن میں مسائل ذکر کیے جاتے ہیں، اور بعد میں اس کی دلیل پڑھتے ہیں۔ پہلے ان کو مسئلہ یہ ہے۔ دونوں منہج میں، دونوں میتھڈ میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے مسئلہ پڑھ لیتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے، اب اس مسئلے کے خلاف کوئی آیت یا حدیث آ جائے تو ان کو اب توڑ مروڑ کرنا ہے وہاں پر، اور تعویل کرنی ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ حدیث کی روشنی میں، کتاب و سنت کے نص کی روشنی میں مسئلہ متعین کرنے کے بجائے وہ مسئلہ پہلے پڑھتے ہیں، پہلے متعین کرتے ہیں۔ یعنی ان کے یہاں وہ متعین رہتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے، اور اس کے بعد اس کی وہ دلیل پیش کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو وہ پیش کرتے ہیں۔ دلیل تو ہر کوئی پیش کرتا ہے، چاہے وہ فقہ حنفی کی کتاب اٹھا لیجئے، چاہے فقہ شافعی کی کتاب اٹھا لیجئے، چاہے فقہ حنبلی کی کتاب اٹھا لیجئے، چاہے فقہ مالکی کی کتاب اٹھا لیجئے۔ کسی بھی جو ہے فقہ کی کتاب میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ان کے جو ہے ماننے والوں نے ان کے جو ہے مسئلے کے تعلق سے کوئی دلیل ان کے پاس نہ ہو اور اس کو انہوں نے پیش نہ کیا ہو، ایسا نہیں۔ بس فرق یہ ہوتا ہے کہ بعض مختصر کتابوں میں صرف مسئلہ لکھ دیتے ہیں، اور جو زیادہ جو ہے تفصیل سے کتابیں ہوتی ہیں، ڈیٹیل سے ہوتی ہیں، ڈیٹیل کے ساتھ ہوتی ہیں، تو وہاں پہ وہ دلیل کے ساتھ اس کو پیش کرتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، لیکن ہر ایک کے یہاں یہ چیز ہے۔ علماء اہل حدیث کا طریقہ کبھی بھی یہ نہیں رہا، اسی لیے کبھی بھی وہ یہ نہیں پڑھتے ہیں کہ نماز کے یہ ارکان، نماز کے یہ واجبات فرائض، نماز کے یہ سنن، نماز کے یہ مستحبات، کبھی اس انداز سے نہیں پڑھتے ہوں کسی، بلکہ کس لحاظ سے پڑھتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عمل کیا اور آپ نے کیا ہم کو ہدایت دی ہے، وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے، اس کے مطابق ہم کو عمل کرنا ہے۔ اور ہم پہلے سے کوئی مسئلہ ذہن میں نہیں بیٹھائیں گے، بلکہ حدیث پڑھنے کے بعد ہم جو حدیث سے مسئلہ ثابت ہوگا وہ مسئلہ ہم جو ہے بیان کریں گے۔
تو یہی ابھی ہم نے حدیثیں آپ کو پڑھ کے سنا دی۔ اب دیکھیے اب مسئلہ کیا ہے، حدیث سے بالکل واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، آپ کا یہ فرمان ہے کہ آخر میں جانے سے پہلے مکے سے آخری عمل جو ہونا چاہیے وہ اللہ کے گھر کا طواف ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی ہمارے سامنے بات آ گئی کہ اما صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حیض سے ہوئیں تو آپ نے طواف افاضہ کر چکی تھی، تو آپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ چلے ہمارے ساتھ، اس کی طواف وداع کی وجہ سے رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہ ہدایت تو ہے، یہ حکم تو ہے کہ طواف وداع کر کے گھر کو جائیں، لیکن اگر کسی کی مجبوری ہے، جس مجبوری کی وجہ سے طواف کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، جیسے ابھی حائضہ عورت کا مسئلہ یا حیض کی حالت میں وہ طواف کر نہیں سکتی ہے، جب طواف کر نہیں سکتی ہے تو اب وہ یہ چیز طواف کرنا اب اس سے کیا ہو جاتا ہے، ساقط ہو جاتا ہے، وہ گھر کو چلی جائے گی، جن کے ساتھ آئی ہے وہ سب لوگ جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کے رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کے ساتھ وہ بھی چلی جائے گی، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر۔ چاہے آپ طواف وداع کو، رخصتی کے اس طواف کو واجب مانیں یا نہ مانیں، اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن چاہے آپ واجب مانیں، سنت مانیں، جو بھی آپ مانیں، لیکن کیا ہے، اگر وہ حائضہ عورت ہے تو اس کو یہ آسانی ہے کہ وہ جو ہے اس طواف کے بغیر ہی چلی جائے گی، کیونکہ اس کا طواف نہ کرنا اس کے ساتھ جو عذر ہے، حیض کا عذر، جس کی حالت میں طواف کرنا جائز نہیں ہے، اس عذر کی وجہ سے وہ جو ہے طواف نہیں کر رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ شریعت میں اس کی کوئی پکڑ تو ہے نہیں۔ ابھی مسئلہ جو ہے مسجدوں کے تعلق سے آپ نے سوال کیا، تو ہم نے وہی بیان کیا کہ آپ کے جو ہے جو چیز آپ کے اوپر فرض ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، اور اگر کوئی عذر آ جاتا ہے، ایسا مجبوری آ جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتے اسے، اس عذر کی وجہ سے یا اس ممانعت کی وجہ سے، اس حکم کی وجہ سے جو آپ کے حق میں صادر کر دیا گیا ہے، تو کوئی بات نہیں، شریعت میں ثواب میں کوئی کمی ایسے موقع پر نہیں کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے دیتا ہے سب کچھ جو ہے اسے، تو پھر کوئی پریشانی کی بات نہیں، کہنے کا مطلب کیا، اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ تو یہ حدیث ہے اور وہ بات ہمارے سامنے ہو گئی، مسئلہ بالکل واضح ہو گیا۔ اب یہ مسئلہ واضح ہے، یہی ہمارا عمل ہونا چاہیے، یہی ہمارا طریقہ ہوتا ہے، یہی علماء اہل حدیث کا طریقہ ہے مسائل کو بیان کرنے کا۔ اب دیکھیے اس کو فقہا، اب ان کے یہاں ہر چیز کیا ہے، یہ واجب ہے، سنت ہے، اور آپ کو اکثر مسائل میں اختلاف بھی ملے گا اس کا، نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سب بالکل متفق ہیں کہ یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، سب اتفاق نہیں، اکثر مسائل میں تو آپ کو اختلاف ہی ملے گا۔ اب اس طواف وداع کے مسئلے میں بھی اختلاف موجود ہے۔ اختلاف کیا ہے اس کے تعلق سے، طواف وداع کے تعلق سے اس سلسلے میں تین قول، جو تین رائے۔ ایک رائے جو ہے یہ ہے کہ طواف وداع یہ فرض واجب ہے، فرض ہے واجب ہے، دونوں ایک ہی بات ہوتی ہے، یہ واجب ہے، یہاں تک کہ حائضہ کو بھی رک کر کے جب اس کا حیض ختم ہو جائے تب طواف کر کے اس کو جانا ہے، یعنی واجب کہا تو سب کے لیے کہا۔ یہ بات صحابہ کی رائے تھی، جیسے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اور زید بن ثابت، تو اس طرح کے بعض صحابہ سے اس طرح کی باتیں ملتی ہیں کتابوں میں کہ وہ اس کے قائل تھے کہ یہ واجب ہے سب کے لیے، یہاں تک کہ حائضہ عورت کے لیے بھی، اور حائضہ عورت اس حالت میں طواف نہیں کر سکتی تو وہ رک کر کے انتظار کرے گی حیض کا خون ختم ہونے کا، اس کے بعد وہ طواف کر کے جب ختم ہو جائے تو پاکی حاصل کر کے اس کے بعد وہ طواف کر کے جو ہے وہاں سے واپسی کرے گی۔ یہ عمر، عبداللہ ابن عمر، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان سب لوگوں سے یہ جو ہے باتیں ذکر کی گئی ہیں، قول ذکر کیا گیا ہے، لیکن
یہ بھی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے جب ان صحابہ کو اس کا علم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دے رکھی ہے حائضہ عورتوں کو، تو انہوں نے اس سے رجوع کر لیا۔ تو یہ ایک پہلی رائے تھی بعض صحابہ کی جن کے بارے میں کتابوں میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے اس سے رجوع کر لیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے تعلق سے تو صحیح روایت ہے بالکل جو ہے اس سلسلے میں کہ انہوں نے جو ہے رجوع کر لیا تھا، اور جو ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بھی یہ بات ذکر کی گئی ہے۔ ایک کتاب ہے خاص طریقے سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فقہی رائے کے تعلق سے، تو اس میں بھی اس کا جو ہے ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بھی روایت میں ہے کہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا۔ تو بہرحال ایک رائے یہ تھی۔ دوسری رائے کیا ہے؟ یہی جو ابھی ہم نے پیش کیا اور یہی جمہور کی رائے ہے، یعنی جمہور یعنی میجارٹی آف اسکالرز وہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ واجب ہے اور حائضہ عورت کو رخصت ہے، اس کو رخصت ہے، اس کے لیے یہ واجب نہیں ہے، بقیہ کے لیے واجب ہے۔ میں آپ سے تو بار بار یہ بات کہتا رہتا ہوں، یہ بات میں اکثر جو ہے اپنے شاگردوں سے کہتا رہتا ہوں کہ آپ واجب ہے سنت ہے اس پہ نہ جائیے، آپ تو اس کی طرف جو ہے توجہ دیجیے۔ کس کی طرف؟ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا رہا، آپ کا فرمان کیا رہا۔ آپ کا عمل اور آپ کا فرمان یہی ہے کہ ہم آخر میں طواف کر کے جائیں، تو ہم کو اس پر عمل کرنا ہے، اور جب تک کوئی انتہائی شدید قسم کی مجبوری نہ ہو، ہم اگر یہ سنت بھی صرف ہو تب بھی ہم سنت کو بھی اس طرح سے چھوڑ دینے کے قائل تو نہیں ہے۔ گیا ہے ایک شخص اللہ کے جو ہے گھر کا جو کی زیارت کے لیے گیا ہے، حج کے لیے گیا ہے، جب گیا تھا تو پہلا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر کا طواف کرے۔ اب جب واپس ہو رہا ہے تو آخری کام بھی یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے گھر کا طواف کر کے واپس آئے، اللہ کے اس گھر سے اس کی آخری یاد جو ہے نا اسی سے جڑی ہوئی ہو۔ یہی ہونا چاہیے، یہی ایک مومن کا شیوا ہے، اور یہی طریقہ ہونا چاہیے، چاہے آپ اسے واجب مانو، سنت مانو، کچھ بھی مانو، لیکن طریقہ یہی ہونا چاہیے۔ اب یہ بات تھی، اب جو لوگ واجب ہیں اس کو یہ کہتے ہیں، تو اب واجب ہے تو اس کا اہتمام کرے، واجب نہیں ہے تو اہتمام نہ کرے، نہیں، چاہے آپ واجب کہو سنت کہو، لیکن چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے اور آپ کا یہ فرمان بھی ہے، تو ہم کو بھی ویسے ہی کرنا ہے۔ یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، عمل کا یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ ایک تیسری رائے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بات ذکر کی گئی ہے کہ وہ اس کے قائل تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح سے بعض اہل ظاہر بھی اس کے قائل رہے ہیں۔ بعض اہل ظاہر کا داؤد ظاہری جو ہے جو ان کے امام کہلاتے ہیں، وہ اس کے قائل رہے ہیں کہ یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ دلیل وہی ہوگی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب معلوم ہوا کہ انہوں نے طواف افاضہ کر لیا ہے، تو آپ نے کہا تب کوئی حرج نہیں جو ہے چلیں ہمارے ساتھ، تو کہا کہ آپ نے یہ نہیں کہا اس موقع پر، استدلال کا یہ طریقہ ہوتا ہے، اس کو نوٹ کیجئے گا کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ چونکہ حیض سے ہیں اس لیے ہم ایسا کہہ رہے ہیں اور اس لیے یہ ہمارے ساتھ جائیں، ایسی کوئی آپ نے جو ہے بات نہیں کہی، صرف یہ کہا کہ اگر طواف افاضہ کر لیا ہے تو ٹھیک ہے ہمارے ساتھ چلیں، یعنی طواف وداع کے لیے رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر واجب ہوتا، جیسے طواف افاضہ کا مسئلہ ہے، تو جیسے طواف افاضہ کے لیے رکنے کی بات تھی حائضہ عورت کو، اس کے لیے بھی رکنے کی بات ہوتی، اور اس زمانے میں کوئی ویزا اور جو ہے فلائٹ میں سیٹ بکنگ کا مسئلہ تو تھا نہیں، تو اپنی اپنی سواریوں پر واپس جانا ہے، وہ چاہے آج جائیں چاہے کل جائیں 2 دن کے بعد جائیں، اس کے لیے کوئی رکنے کا ایسا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے اس میں۔
تو حائضہ عورت کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا کہ جو ہے تب چلے کوئی بات نہیں، تو اس سے کہا کہ یہ حائضہ عورت کے لیے ہی خاص نہیں، اگر ان کے لیے خاص ہوتا تو آپ ایسا کچھ ذکر کرتے کہ جو ہے چونکہ یہ حائضہ ہیں، حیض سے ہیں، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، دوسروں کے لیے ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایسی کوئی بات تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں فرمائی۔ امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے مشہور جو ہے حدیث کا علم رکھنے والے بھی اور فقہ کا علم رکھنے والے بھی گزرے ہوئے ایک مشہور اسکالر اور عالم امام جو ہے امام ابن منذر، وہ واجب ہونے کے قائل ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں جیسے جو لوگ واجب مانتے ہیں ان کے یہاں ہوتا ہی ہے کہ اگر کوئی چھوڑ دیا تو اس کو دم دینا پڑے گا، کیونکہ ان کے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے کہ واجب چھوڑا تو دم دینا ہے اور حج صحیح ہو جائے گا، تو اسی اصول کے لحاظ سے یہاں پر بھی وہ بات کہتے، لیکن کہیں بھی حدیثوں میں تو ایسی کوئی وضاحت آئی نہیں ہے، کہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو امام ابن منذر اس بات کے قائل ہیں کہ یہ واجب ہے، لیکن اگر کہیں کسی نے کسی عذر کی وجہ سے جان بوجھ کر کے تو کوئی چھوڑے گا نہیں۔ کیا کسی مومن جو حج کے لیے گیا ہے، اللہ کے اس گھر کی زیارت کے لیے گیا ہے، کیا ایسا مومن یہ چاہے گا کہ اللہ کے گھر کا جو ہے کہ آخری زیارت یا کہیے کہ آخری طواف کیے بغیر چلا آئے گا؟ کیا اس کا دل یہ گوارا کرے گا؟ کوئی عذر نہیں ہے اور بغیر کسی عذر کے یہ کر کے ایسے ہی چلا آئے گا؟ ہرگز یہ گوارا کسی کا دل نہیں کرے گا، کسی مومن کا یہ دل ہرگز گوارا نہیں کرے گا۔ جہاں لوگوں کی محبت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جڑی ہوتی ہیں، تو جاتے جاتے بھی پلٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ جو ہے آخری نظر ڈال دیں۔ یہاں اتنا کچھ ہوتا ہے تو کیا اتنی دور سے گیا ہو حج کے لیے، اللہ کے گھر کا جا کر کے طواف کیا، اب واپسی میں کیا اللہ کے گھر کو دیکھ کر کے طواف کر کے آنے کی اس کی خواہش نہیں رہے گی؟ یہ عمل نہیں کرے گا، یہ جذبہ نہیں آئے گا اس کے اندر، ایسے ہی چھوڑ دے گا بغیر عذر کے؟ یہ کہاں تصور کر سکتے ہیں آپ کسی کے بارے میں؟ تو امام ابن منذر رحمۃ اللہ ہے اس بات کے قائل ہے کہ یہ واجب تو ہے، لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے کسی نے چھوڑ دیا، وہ نہیں کر سکا، واپس ہو گیا، تو کوئی دم وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات بھی صحیح لگتی ہے یہ، کیونکہ دم وغیرہ کا ذکر تو کہیں نہیں آیا ہوا۔ جو کچھ بھی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ آخری عہد ہمارا جو حج کرنے گیا ہے اس کا آخری حد جو ہے آخری عہد جو ہے اللہ کے گھر کے سے جڑا ہونا چاہیے، یعنی طواف وداع یہ اس کا آخری عمل اس کو ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اس کو مکے سے نکلنا چاہیے۔ تو یہ بات جو ہے جو کہی ہے آپ کا جو فرمان ہے اس کے لحاظ سے اس پر عمل کریں گے، لیکن اگر کوئی عذر مجبوری ہو گئی اور اس نہیں کر پائے تو یہ سوچنا کہ جو ہے جو ہے دم دینا ہے، ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے، ایسی کوئی بات تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور مجھے ابن منذر کی یہ رائے بہت پسند ہے، کیونکہ حدیث کے بالکل موافق ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاکید آئی ہوئی ہے اس سلسلے میں، اس کے لحاظ سے ہم یہ مانتے ہیں کہ ایک ضروری عمل ہے یہ بھی، اور کوئی بھی اس کو سستی کی وجہ سے چھوڑ نہ دے۔ لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ گیا، یہ عذر بہت سارے ہوتے ہیں آج کے اس میں جو ہے لوگوں کو پیش آ جاتے ہیں، پریشانیاں ہو جاتی ہیں کسی کے تعلق سے اس طرح کی، اور ڈائریکٹ جو ہے ان کو جانا پڑ گیا، طواف نہیں کر پائے، کچھ بھی جو ہے اگر ایسا ہو جاتا ہے اور چلے گئے، تو اگر حائضہ عورت کو رخصت دی گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے معذورین کے لیے بھی یہ گنجائش ہونی چاہیے، اور اس کو اگر وہ چلے جاتے ہیں تو کسی دم وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اس میں، اور حج جو ہے صحیح ہوگا۔ لیکن سستی کی وجہ سے، تساہل کی وجہ سے، اور جو ہے عدم اہتمام، یا جو ہے بہت زیادہ اس کا خیال نہ کرنا، یا جو تھوڑی طواف کی جو پریشانی ہے اس مشقت اور پریشانی سے بچنے کے لیے اگر کوئی طواف نہیں کرنا چاہتا اور ایسے ہی چلا جانا چاہتا ہے تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
कैसे उसका दिल चाहेगा? क्या वाकई वो हज करने के लिए गया था? अगर इतनी मशक्क़त भी बर्दाश्त न करें तो फिर हज का इरादा करना और हज की इस इबादत का एहतमाम करना और उसके लिए जाना क्या माना रखता है फिर, जो अगर आदमी इतना भी ना कर सके तो। ये एक बात थी। इसी तरह से ये बात, ये आखिरी बात के नोट कर लीजिएगा, मैं फिर दर्स खत्म कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। वो बात ये है कि ये भी आप नोट रखिएगा कि अभी जो है इधर चंद सालों में काफ़ी फ़ोन आते रहते हैं वहाँ से, इस तरह के लोगों के जाते हैं। तो मालूम हुआ कि जो है तवाफ़ वदा कर लिए, अब जो टूर वाले होते हैं वो जो है उनका टाइमिंग वगैरह होता है, सेट होता है, तो वो अपने उसमें आ गए, होटल पे आ गए और आ करके उन्होंने, अभी वो बस नहीं आई, कोई मामला हुआ वहाँ से, वो मदीना उनकी जो है वापसी थी, मदीने की तरफ जाना था या कहीं भी जाना हो, चाहे जिद्दा ही जाना हो, लेकिन अभी बस नहीं आई तो उसी इंतज़ार में रह गए। तो मालूम हुआ कि बाद लोग सो भी गए, थोड़ा जो है नींद लग गई, उठाया उनको, बस आगे अब चलना है। अरे अब तो मेरा तवाफ़ करके आया तो मैं थोड़ा सो भी गया, तो ये तो आखिरी अहद नहीं हुआ, तो अब क्या करेंगे, क्या मसला है, तो फिर से तवाफ करना पड़ेगा। ऐसे जो है लोग वहाँ बयान करते रहते हैं, लोग जो है इस तरह से जो है परेशानियां लोग जो है उठाते हैं और फिर फोन करते हैं, ये करते हैं। कुछ भी नहीं, आप गए थे, आखिरी तवाफ आपने कर लिया, अब आए, थोड़ी देर हो गई, कोई मसला नहीं। अब फिर से आप बैतुल्लाह, फिर वो मस्जिद हराम न जाइए, वहाँ जाएंगे तो फिर से जो है वो तवाफ करने का मसला आएगा, उतना ही बस, और कुछ मसला नहीं है उसमें। यानी ऐसा कुछ नहीं है कि फिर से जो है अब वो दम देना है, क्या करना है कि मैं तवाफ करने के बाद फिर रुक गया थोड़ी देर, ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर ऐसा हो गया तो फिर जब गए, अगर चले गए बैतुल्लाह फिर से, तो फिर से तवाफ कर लेंगे। रुखसत जब जो है सफर का करना है तो तवाफ करके सफर कर लेंगे फिर से, तो भी कोई परेशानी की बात नहीं। नहीं तो आए, हम अपने होटल में थे, अपनी जगह पर थे, उसके बाद वहां से हम रवाना हुए, तो कोई मसला नहीं है। हमारा जो आखिरी काम था मस्जिद हराम का, वो आखिरी काम यही था कि हमने बैतुल्लाह का तवाफ किया। बस अब जो अब उसके बाद आए तो घंटा 2 घंटा अगर जो है उसके बाद सफर होता है, तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हज दुरुस्त होता है और ये तवाफ़ वदा माना जाएगा, तो कोई मसला नहीं है। ये चंद बातें थी, इसी पर आज का ये दर्स खत्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।